اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور باطل کو حق کے پیرایا میں مت ظاہر کرو اور حق کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور باجماعت نماز ادا کرو۔ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو فراموش کر جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ اور روزے اور نماز کے ساتھ ہم سے مدد مانگو، اور اس میں شک نہیں کہ نماز سب پر بھاری ہے سوائے ان خوف کرنے والوں کے جن کو یقین ہے کہ ہمیں اپنے پروردگار کے سامنے پلٹ کر جانا اور اس کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم کو عطا کر چکا ہوں، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو تمام عالم پر فضیلت دی ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کسی طرح کام نہ آ سکے گا، اور نہ کسی عام شخص کی اس کے بارے میں سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کسی قسم کی امداد کی جائے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے تمہیں فرعون والوں کے ہاتھ سے نجات دی تھی کہ وہ تمہیں برے سے برے عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جبکہ ہم نے سمندر میں تمہارے لیے راستہ پیدا کر دیا تھا اور تمہیں نجات بھی دی تھی، اور تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعون والوں کو ڈبو دیا تھا۔ اور اسے بھی یاد رکھو جبکہ ہم نے موسیٰ سے 40 شبوں کا وعدہ کیا تھا، پھر تم نے یہ ظلم کیا کہ ان کی غیبت میں بچھڑا پوجنے لگے۔ اس پر بھی ہم نے تمہارا قصور معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کی جانچ عنایت کی تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑا پوج کر خود اپنے اوپر ظلم توڑا ہے، اب اپنے پیدا کرنے والے کے حضور میں توبہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہے، پھر تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جس وقت تم نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم ظاہر بظاہر خدا کو نہ دیکھ لیں ہم تو تمہاری باتوں پر ایمان نہ لائیں گے، تو تمہارے دیکھتے دیکھتے تم پر بجلی گری تھی، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور ہم نے حکم دیا کہ ہمارے رزق کا نفیس حصہ کھاؤ، اور جو اس پر بھی شکر گزار نہ ہوئے تو انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے یہ کہا کہ اس گاؤں میں جاؤ اور اس میں سے جو کچھ تمہارا جی چاہے خوب کھاؤ پیو، اور اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور لفظ حتہ بھی اپنی زبان پر جاری کرو، تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم نیک لوگوں کو جلد ترقی دیں گے۔ پھر ظالموں نے جو کچھ ان سے کہا گیا تھا اسے بدل کر اس کی جگہ دوسری بات رکھ دی، بس جیسی وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اس کے بدلے ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے یہ کہا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، پھر اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، اور ہر گروہ نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا تھا۔ پھر ہم نے یہ حکم دیا کہ خدا نے جو کچھ تم کو دیا ہے کھاؤ اور پیو، اور مفسد بن کر زمین میں فساد مت کرو۔ اور جس وقت تم نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، اس لیے اپنے خدا سے ہمارے لیے دعا کرو کہ زمین سے جو چیزیں پیدا ہوا کرتی ہیں، ساگ، پات، کھیرا، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز، وہ ہمارے لیے بھی پیدا کر دے۔ موسیٰ نے فرمایا تھا کہ تم گھٹیا چیزوں کو اس سے بدلنا چاہتے ہو جو عمدہ ہے، ایسا ہی ہے تو کسی شہر میں چلے جاؤ کہ جو کچھ مانگتے ہو تم کو وہاں مل جائے گا، اور ایسی باتیں بنانے والوں کو ذلت اور افلاس کی مار دی گئی تھی اور غضب خدا میں آ گئے تھے۔
یہ نتیجہ اس کا تھا کہ وہ خدا کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور یہ اس کا نتیجہ تھا کہ وہ نافرمانی اور یہ زیادتی کرتے تھے